الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعمل لدنياك بقدر مقامك فيها واعمل لآخرتك بقدر بقائك فيها واعمل لله بقدر حاجتك إليه واعمل للنار بقدر صبرك عليها صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المعين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حاضرین محترم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی بستی میں آپ کی بستی کے چند متحرک فعال لوگوں نے محفل مصطفیٰ کانفرنس و جشن صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ منعقد کیا ہے، اور میری حاضری آپ کی بستی میں یہ دوسری ہو رہی ہے. پچھلی سال بھی حاضری ہوئی تھی اور اس مرتبہ بھی آپ نے محبتوں کا اظہار کیا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا یہاں پر بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آپ سب لائق مبارکباد ہیں. بہت دیر سے محفل شریف چل رہی ہے، بڑی اچھی اچھی نعتیں، بڑی اچھی اچھی تقریریں نقیب صاحب کی نقابت آپ سماعت فرما رہے ہیں اور جذبے سے بیٹھے ہیں. اور اتنی تیز سردی میں بیٹھنے کے لیے صرف عشق مصطفیٰ کی گرمی چاہیے جو آپ کے اندر موجود نظر آ رہی ہے. یہ کوئی اور دوسری چیز نہیں جو آپ کو یہاں بٹھائے رکھے. یقیناً یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہے، ان کی محبت ہے کہ آپ کو ان کے ذکر کی لذت یہاں پر بٹھائے ہوئے ہیں. اللہ آپ کی اور ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. میں مزید آپ کے عشق کی گرمی کو بڑھانے کے لیے اعلیٰ حضرت محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مشہور زمانہ لکھا ہوا کلام پیش کروں گا. دو چار اشعار پڑھوں گا اور اس کے بعد آیت کریمہ کے مطابق حدیث پاک کے اکارڈنگ اپنی گفتگو مختصر سی گفتگو کر کے رخصتی چاہوں گا. جیسا کہ آپ نے سنا، کیونکہ پچھلی سال یہ جلسہ عین 22 جمادی الآخر کو تھا، جو کہ افضل البشر بعد الانبیاء خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے وصال مبارکہ کی تاریخ تھی. تو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جلسہ کاش جشن صدیق اکبر کی طرف منسوب ہوتا. تو اس وقت یہ ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ انشاءاللہ اب اس کو آئندہ سال حضرت صدیق اکبر کے جشن سے جوڑا جائے گا. چائے اب ہم تو پئیں گے نہیں، مائک پکڑ لیا ہے. جب ہم نہیں پئیں گے تو یہ بھی نہیں پئیں گے. دیکھیں کوئی نہیں پیے گا. ٹھیک ہے، اب آپ یہ رکھ کے اور ادھر آ جائیے، اور جو لوگ ادھر ادھر کھڑے ہوں اگر آواز سن رہے ہوں تو وہ آ جائیں، اور جو لوگ اپنے گھروں پر سماعت کر رہے ہیں وہیں سے سماعت کر لیں. آپ اس کو جلدی سے رکھ کر کے آئیں اور یہاں بیٹھے. میں عشق رسول کی گرمی کی بات کر رہا ہوں، وہ چائے لے آیا گرم گرم، لیکن عشق رسول کی گرمی یہ تمام گرمیوں پر غالب ہو جائے گی انشاءاللہ. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا مشہور زمانہ لکھا ہوا کلام. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، بچے کو یاد ہے اور معلوم ہے، لیکن اس کو دل کے کانوں سے سماعت کریے گا. کون سے کانوں سے جی؟ آواز آ رہی ہے؟ آپ کیا اردو بولتے ہیں نا؟ ٹھیک، ایک مرتبہ کہیں سبحان اللہ. اور درود شریف تو آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے، پڑھنے بابا سے بن اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سب سے اعلیٰ
سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ جب ایک عام مومن بندے کے مرتبے کی انتہا ہوتی ہے تو ایک ولی کے مرتبے کی ابتدا ہوتی ہے، اور جب ایک ولی کے مرتبے کی انتہا ہوتی ہے تو ایک شہید کے مرتبے کی ابتدا ہوتی ہے، اور جب ایک شہید کے مرتبے کی انتہا ہوتی ہے تو ایک صدیق کے مرتبے کی ابتدا ہوتی ہے، جب ایک صدیق کے مرتبے کی انتہا ہوتی ہے تو ایک نبی کے مرتبے کی ابتدا ہوتی ہے، اور جب ایک نبی کے مرتبے کی انتہا ہوتی ہے تو ایک رسول کے مرتبے کی ابتدا ہوتی ہے، اور جب ایک رسول کے مرتبے کی انتہا ہوتی ہے تو اللہ کے اولو العزم جو پیغمبر ہیں ان کے مراتب کی ابتدا ہوتی ہے، اور جب ان تمام لوگوں کے مراتب کی انتہا ہوتی ہے تو ہمارے آخری نبی کے مرتبے کی ابتدا ہوتی ہے۔ سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی۔ بہت اچھے، سبحان اللہ۔ کیا کسی کو شک ہے؟ کسی کو شک ہے؟ ارے ہمارے نبی کے اعلیٰ ہونے میں کسی کو شک ہے؟ کسی کو نہیں ہے نا؟ تو مفرل منہ سے ہٹاؤ اور کہو سب سے بالا مجھے یقین ہے اگر آدم علیہ السلام کی امت سے کہا جائے کرو اپنے نبی کی تعریف تو وہ زور زور سے کریں گے، تم سے زیادہ زور سے بولیں گے۔ تو آدم کی امت سے افضل میرے آقا کی امت ہے، تو ہماری امت کو زیادہ حق ہے کہ وہ کہے سینہ چوڑا کر کے سب سے بالا، اور زور سے کہو سب سے اعلیٰ۔ اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، سبحان اللہ کہہ دیں گے؟ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اب آخری کڑی میرے بعد سلام ہوگا، کیا ہوگا؟ پھر وہی ہوگا جس کا آپ کو انتظار ہے، یعنی لڈو تقسیم ہوں گے انشاءاللہ۔ کہیں باواز بلند سبحان اللہ۔ اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اور دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا۔ ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مستق اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، بستی بستی قریہ قریہ، کلام اعلیٰ حضرت، خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ رضا رسول صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ نبی ہمارے، ہم نبی کے اعلیٰ حضرت، نبی کے نبی اعلیٰ حضرت کے، اور نبی کی امت ہم تو ہماری، ہم تمام امت کے آقا ہمارے نبی۔ کہو سبحان اللہ۔ تو صرف ایک کلمہ پڑھنے والے کی ذمہ داری ہے، نہ کہ صرف علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ آقا کی بلا بڑائی بیان کریں، اللہ کی پاکی بیان کریں، دین کی باتوں کو بتائیں، بلکہ ہر ایک عام انسان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے نبی کی بڑائی کرے۔ ارے ہمارے نبی سے اعلیٰ نہ کوئی تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ کوئی ہوگا؟ کوئی ہوگا؟ آدم ان سے افضل نہیں ہو سکتے، نوح ان سے افضل نہیں ہو سکتے، جناب عیسیٰ و یوسف ان سے افضل نہیں ہو سکتے، کائنات میں میرے آقا سے افضل کوئی شے ہو ہی نہیں سکتی۔ تو کہو سب سے اعلیٰ۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے
چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی خلق سے اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء سے رسول اور رسولوں سے رسولوں سے آلہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے کو تو ہاتھ چاہیے دینے کو ہاتھ چاہیے اگر مسکرانا آتا ہو تو مسکرا کر کہو دینے کو ہاتھ چاہیے ابھی مسکرائے نہیں ہو مسکرا کر کہو دینے کو ہاتھ ہی مفرل والا نہیں مسکرائے اللہ جلدی سے اس کی شادی کرائے آمین کہہ دو آمین جس کی شادی نہیں ہوئی اس کو سنی صحیح عقیدہ رشتہ آتا ہوگا ٹھیک اور جس کی شادی ہو گئی اس کو غلام مصطفیٰ عطا فرما سبحان اللہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سب سے اعلیٰ ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے کو ہاتھ چاہیے اعلیٰ حضرت کیوں کہہ رہے ہیں دینے کو منہ چاہیے ارے تمہارا منہ بھی تو ایسا ہو کہ مانگو اور عطا ہو جائے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے ارے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم اعلیٰ حضرت کا بہت آسان شعر ہے کون سا اعلیٰ حضرت کا بہت آسان لکھا ہوا کلام ہے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تعریف ہمارے نبی کی ہو رہی ہے کس کی ارے زور سے کہو کس کی ہمارے نبی کی ہو رہی ہے تعریف ہمارے نبی کی ہو رہی ہے الحمدللہ اللہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کوئی تعریف کرے یا نہ کرے اللہ نے اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کر دیا ہے سبحان اللہ بول جا بھیا مفرل والے بول جا سبحان اللہ یہ بلیک والا بھائی خیریت ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ مسکرا گیا ہے اب اس کے لیے بول دو سبحان اللہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہمارے آقا کا حسن بیان ہو رہا ہے حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے گئے انا املح و اخی یوسف اصبح کیا کہتے ہیں مجھ مصطفیٰ کو حسن ملاحت عطا کیا گیا اور میرے بھائی یوسف علیہ السلام کو حسن صباحت عطا کیا گیا میرے بھائی یوسف کو علیہ السلام حسن صباحت دیا گیا اور مجھ مصطفیٰ کو حسن ملاحت عطا کیا گیا آقا یہ تو بتائیں یہ حسن ملاحت کیا ہوتا ہے یہ حسن صباحت کیا ہوتا ہے لیکن ایک بات سن لینا کائنات حسن میں جناب یوسف کے حسن کا جواب نہیں ہے نا جب زلیخا نے کہا میرا محبوب اتنا حسین ہے کتنا حسین ہے یقین نہیں آ رہا ہے کتنا حسین ہے بڑا خوبصورت ہے بڑا حسین ہے بڑا جمیل ہے صاحب جمال ہے صاحب کمال ہے پیکر ہے حسن کا تو ان کی سہیلیوں کو یقین نہیں آ رہا تھا تو زلیخا نے کہا چلو ایک نیبو تھامو اور
اور ایک چاقو تھامو، اور جیسے ہی میں اپنے محبوب یوسف علیہ السلام کے چہرے انور سے نقاب اٹھاؤں گی، فوری تم کو اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے نیبو کو کاٹنا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا یہ واقعہ سنا ہے کہ کبھی اس سے پہلے کس نے سنا ہے؟ اچھا 10 کلو کا سر اختص ہلا رہے ہو، 50 گرام کی زبان نہیں ہلی، کس نے سنا ہے؟ سنا ہے؟ ماشاءاللہ، کہہ دیں سبحان اللہ۔ جناب یوسف کے حسن کے تذکرے سنتے رہتے ہو، لیکن جناب زلیخا کہتی ہیں چلو اور میرے یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھو، اور اگر وہ نقاب اٹھائیں تو تم نیبو کاٹنا۔ ایسا ہی ہوا، جیسے ہی یوسف علیہ السلام کی جلوہ گری ہوئی اور عورتیں جناب زلیخا کے ساتھ حاضر ہیں، جیسے ہی نقاب سے پردہ اٹھتا ہے، زلیخا کہتی ہیں شروع ہو جاؤ، ادھر یوسف علیہ السلام کے حسن میں ایسا محب ہو گئی کہ نیبو کے بجائے اپنی انگلیوں کو کاٹ ڈالا۔ اللہ اکبر، کیسا حسن ہوگا۔ لیکن ستاروں سے آگے جہاں بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے۔ حالات کا وہ شیخ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ حسن یوسف، جناب یوسف کے حسن کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹ ڈالا، لیکن اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ یوسف کا حسن اپنی جگہ، میرے نبی کا حسن ایسا حسن ہے کہ ان کا تو حسن تھا، ان کے نام کا جلوہ ایسا ہے کہ عرب کے مرد اپنے سروں کو کٹاتے ہوئے نظر آتے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں آقا نے فرمایا انا املح و اخی یوسف اصبح، مجھ مصطفیٰ کو حسن سب ملاحت دیا گیا، میرے بھائی یوسف کو حسن صباحت دیا گیا۔ حسن صباحت اور حسن ملاحت نقیب صاحب کیا ہے؟ 2 جملوں میں بتاتا ہوں، سننا چاہتے ہیں؟ حسن ملاحت ہمارے آقا کو ملا اور حسن صباحت ہمارے جناب یوسف علیہ السلام کو ملا۔ ٹھیک ہے، میں 2 جملوں میں بتاؤں گا، اگر سمجھ میں آ جائے اتنی زور سے سبحان اللہ کہنا کہ دھندری کا ایک آدھ آدمی تو سوتا ہوا اڑ جائے۔ صحیح ہے؟ کہیں سبحان اللہ۔ اب میں بتانے جا رہا ہوں، حسن صباحت اس حسن کو کہتے ہیں جو جناب یوسف کو ملا۔ حسن صباحت اس حسن کو کہتے ہیں کہ نظر پڑے تو نظر جم نہ سکے۔ مرکری ارے دیکھو تو کم سے کم جما کے دیکھ سکتے ہو، چوندی آگئی آنکھیں تمہاری بڑے کمزور ہو۔ چلو حسن صباحت اس حسن کو کہتے ہیں کہ نظر پڑے تو نظر جم نہ سکے، نظر پڑے تو نظر جم نہ سکے۔ اور یہ حسن میرے جناب یوسف علیہ السلام کو ملا اور میرے آقا کو حسن ملاحت ملا۔ سمجھ میں آئے تو زور سے کہنا سبحان اللہ۔ حسن صباحت اس حسن کو کہتے ہیں کہ نظر پڑے تو نظر جم نہ سکے، اور حسن ملاحت اس حسن کو کہتے ہیں کہ نظر پڑے تو نظر ہٹ نہ سکے۔ حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی، وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی۔ سب بولو سب سے نبی سب سے بالا، خلق محشر میں بے چین ہوتی رہے، ہر رسول و نبی نفسی نفسی کہے۔ اس کلام میرے والد گرامی علامہ شیخ قاری محمد امانت رسول صاحب پیر طریقت رحمت اللہ علیہ نے لمبی چوڑی تضمین لکھی ہے، یعنی اس نعت کے ایک شعر پر 3 شعر اپنی طرف سے لگائے ہیں۔ تمام شعروں کو میں نے چھوڑ دیا، مقطع کی طرف بڑھ رہا ہوں، اور کیا ہی منظر کشی کی ہے سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے کہا
غمزدوں کو رضا مزدہ دیجے کہ اچھا غمزدی بیٹھے نا سارے یہاں ساری غمزدہ بیٹھے نا تم 70 خوشیاں لیے بیٹھے ہو لیکن ہر کسی کے پاس غم ضرور ہوگے ہے کہ نہیں ہے غم ضرور ہوتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں غمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ مزدہ مانے خوشخبری دے دیجئے ان کو خوشیاں سنا دیجئے ان کو بہاروں کی خبریں سنا دیجئے غمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے ارے کیا مزدہ دے بتاؤ تو یہ مزدہ ہے غمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ابھی تو تمہارا غم کچھ بھی نہیں ہے چلو میدان محشر میں پتا چلے گا غم کسے کہتے ہیں جب جناب ابراہیم خلیل اللہ جیسے اللہ کے قہر سے تھر 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 کانپتے ہوں گے اللہ اکبر اے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی اے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی اب دیکھیں میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا کیونکہ ہمارے سرکار تاجدار اہل سنت حضور مفتی اعظم ہند نے درس دیا ہے کہ قوافی اور مضامی اچھے ہیں ابھی باقی ماشاءاللہ قوافی اور مضامی نقیب صاحب سمجھ رہے ہیں اچھے ہیں ابھی باقی مگر بس بھی کرو نوری مگر بس بھی کرو نوری نہ پڑھنا بار ہو جائے اتنا مت پڑھو کہ بوجھ ہو جائے بار ہو جائے پھر موبائل کانوں پہ لگا کے کوئی ادھر سے نکلے کوئی پینٹ میں ہاتھ ڈال کے کوئی ادھر سے نکلے کوئی ادھر سے نکلے کوئی ادھر سے نکلے ہو گئی ایسا نہیں ہو ہمارے رب کا ذکر اور ہمارے رسول کی نعت محتاج تھوڑی ہے کسی بندے کے سمجھ رہے نا اس کو بیٹھنا ہے سکون سے بیٹھے اور ہم لمبی چوڑی نہیں تھوڑی سی سنائیں گے انشاءاللہ کام کی سنیں گے نا انشاءاللہ مفرل والا خوب بول رہا ہے سبحان اللہ کیا بات ہے بابا سے بلند کہہ دو سبحان اللہ اب میدان محشر کا نقشہ لے کر کے آئے نقشہ کہہ رہے خلق محشر میں بے چین ہوتی رہے جناب آدم کے پاس گئی سنائے ذبو الی غیری جناب عیسیٰ کے پاس گئی سنائے ذبو الی غیری تمام انبیاء و پیغمبروں کے پاس جا کر کے اپنی فریاد پیش کی لیکن کہیں پر مدد نظر نہیں آئی سب نے کہا اذهبوا الی غیری اور سب کے لب پر نفسی 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 کا عالم ہے نہ ماں بیٹے کی ہے نہ بیٹا ماں کا ہے نہ باپ بیٹی کی نہ بیٹی ماں باپ کی نہ بہن بہن کی نہ بھائی بہن کی اللہ اکبر خلق محشر میں بے چین ہوتی رہے ہر رسول و نبی نفسی نفسی کہے اب ایسے پرخطر وقت میں میرے آقا زلف لہراتے ہوئے تشریف لے آئے ایسے خطرناک موقع پر حضور جانے جانا تشریف لے آئے تو بتاؤ محشر کا نقشہ بدل جائے گا نہیں بدل جائے گا محشر کا نقشہ بدل جائے گا خلق محشر میں بے چین ہوتی رہے ہر رسول و نبی نفسی نفسی کہے تو اے نقشے تو سرا گئے غمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے غمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا بالا ہمارا نبی درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نے ایک آیت کریمہ پڑھی ہے اور ایک حدیث پاک کا ٹکڑا پڑھا ہے آقا کریم رؤوف رحیم علیہ التحیت و التسلیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دھیان سے سماعت فرمائیے دیکھیں اللہ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کہ تم میں
بزرگ و برتر وہی ہے، مرتبے والا وہی ہے، عظمت والا وہی ہے، نعمت والا وہی ہے، بزرگ وہی ہے اللہ کے نزدیک جو تقوی میں زیادہ، کس میں زیادہ ہو؟ تقوی میں زیادہ۔ اب آقا کریم کے حدیث سماعت فرمائیں، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اعمل لدنیا کا بقدر مقامک فیہا، کہ اے انسان تو دنیا کے لیے اتنا عمل کر جتنا تجھ کو دنیا میں رہنا ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَاعْمَلْ لِآخِرَتِكَ بِقَدْرِ بَقَائِكَ فِيهَا، اور آخرت کے لیے اتنا عمل کر جتنا تجھ کو آخرت میں رہنا ہے۔ دیکھیے دنیا میں کتنا رہنا ہے؟ 10 سال رہیں گے؟ 9 سال رہیں گے؟ کوئی کہہ سکتا ہے میں اتنے سال رہوں گا؟ جو کہہ سکتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے کہ میں 10 سال تک زندہ رہوں گا۔ کوئی کہہ سکتا ہے میں 5 سال تک زندہ رہوں گا۔ کوئی کہہ سکتا ہے میں 2 یا 1 یا 6 مہینے تک زندہ رہوں گا۔ 1 اور 2 اور 3 مہینے تو دور کی بات ہے، ہم اور آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ابھی ہم نے سانس لی ہے دوبارہ سانس لیں گے بھی یا نہیں لیں گے۔ صحیح ہے نا؟ تو پتہ چلا کہ دنیا کے اندر چند لمحات گزارنا ہے، اور مزید زندگی جو لمبی زندگی ہے وہ عرصہ آخرت میں گزارنا۔ میں تقریر کے موڈ میں نہیں ہوں، بس آپ کو چند ضروری باتیں آپ کے پلو میں باندھ کے جانا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اور ایسی باتیں کروں گا انشاءاللہ، وہ باتیں کرتا نہیں ایسی آپ سے، بس دھیان سے سنیے گا اور دل کے کان کھولیے گا، اور یہ جو میں بتاؤں کل ہو سکے تو 2-4 لوگوں کو آپ بتا دیجئے گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کس کا فرمان ہے؟ ہمارے نبی کا۔ کہو نا یار کس کا فرمان ہے؟ ہمارے نبی کا۔ یہ کہو نا پیار سے ہمارے نبی کا، ہمارے نبی کا۔ آقا فرماتے ہیں اعمل لدنیا کا بقدر مقامک فیہا، کہ دنیا کے لیے اتنا عمل کر جتنا تجھ کو دنیا کے اندر رہنا ہے۔ تو پتا چلا دنیا کے اندر زیادہ نہیں رہنا، تو پھر آقا فرماتے ہیں وَاعْمَلْ لِآخِرَتِكَ بِقَدْرِ بَقَائِكَ فِيهَا، تو عرصہ آخرت کے لیے اتنا عمل کر جتنا تجھے عرصہ آخرت میں رہنا ہے۔ عزیزو یاد رکھو جب حساب و کتاب ہو جائے گا، جب میدان محشر برپا ہوگا، حساب بھی ہو گیا، کتاب بھی ہو گیا، تو جو جنتی ہیں وہ جنت میں جائیں گے، اور جو جہنمی ہیں وہ جہنم میں جائیں گے۔ اب جہنمی جہنم میں ہیں، جنتی جنت میں ہیں۔ اب دونوں طرف سے جنتیوں کو بلایا جائے گا، جہنمیوں کو بلایا جائے گا، اور اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ موت کو میڈے کی شکل میں لے کر حاضر ہوگا، اور تمام لوگوں کو اعلان کر کے بتائے گا کہ اے جنتیوں، اے جہنمیوں، یہ جو تم جس کو دیکھ رہے ہو یہ موت ہے، موت، اور آج موت کو تمہارے سامنے ذبح کیا جا رہا ہے۔ جب موت مر جائے گی، جب موت خود موت کے گھاٹ اتر جائے گی، تو پتا چلا نہ جنتیوں کو موت آئے گی نہ جہنمیوں کو موت آئے گی۔ پتا چلا جو جنتی ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، جو جہنمی ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ پتا چلا لمبا عرصہ آخرت کے لیے گزارنا ہے۔ تو آقا نے کہا وَعْمَلْ، تو عمل کر آخرت کے لیے، اس لیے کہ تجھے زیادہ دیر تک آخرت میں رہنا یہ کمپلسری ہے۔ اور پھر فرمایا وَعْمَلْ لِلَّهِ، اور اللہ کے لیے اتنا عمل کر جتنا تو اللہ کا محتاج۔ ہم اللہ کے کتنے محتاج ہیں؟ یہاں بزرگ بیٹھے ہیں، بڑے بوڑھے بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ یہ جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں اللہ کی محتاجی لمحہ لمحہ ہے۔ اللہ کی محتاجی اتنی ہے کہ ہم اپنی مرضی سے اپنا ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتے، ہم اپنی مرضی سے اپنا منہ نہیں کھول سکتے۔ اللہ کی محتاجی ہمیں چلنے میں بھی ہے، اللہ کی محتاجی ہمیں بولنے میں بھی ہے۔ اللہ نہ چاہے تو ہم سو نہیں سکتے، اللہ نہ چاہے تو ہم سو کر جاگ نہیں سکتے، اللہ نہ چاہے تو ہم کھڑے نہیں ہو سکتے، اللہ نہ چاہے تو ہم کھڑے ہو کر بیٹھ نہیں سکتے، اللہ نہ چاہے تو ہم پانی جتنا چاہے پی لیں لیکن ہماری پیاس نہیں بجھ سکتی، اللہ نہ چاہے تو ہم کھانا جتنا چاہے کھا لیں لیکن ہماری بھوک نہیں مٹ سکتی۔ پتا چلا پانی پیتے ہم ہیں، پیاس اللہ بجھاتا ہے، کھانا کھاتے ہم ہیں، بھوک اللہ مٹاتا ہے، کھڑے ہم ہوتے ہیں، اللہ کی مرضی شامل ہوتی ہے۔ اللہ کی محتاجی صرف ہمیں اور آپ کو نہیں ہے بلکہ کائنات کا ذرہ ذرہ اپنی مرضی سے حرکت نہیں کر سکتا جب تک پروردگار
پروردگار عالم نہ چاہے تو پتا چلا ہم ہر لمحہ اللہ کے محتاج ہیں، ہم ہر لحظہ اللہ کے محتاج ہیں، ہم ہر وقت اللہ کے محتاج ہیں، ہم ہر دن اللہ کے محتاج ہیں۔ تو سرور کائنات کہتے ہیں جب اللہ کا محتاج ہے تو وَعْمَلْ لِلَّهِ بِقَدْرِ حَاجَتِكَ إِلَيْهِ، تو اللہ کے لیے عمل کر جتنا تو اللہ کے لیے محتاج ہے۔ ہم اور اللہ کے محتاج ہیں اور عمل کرتے ہیں غیروں کے لیے، عمل کرتے ہیں دنیا والوں کے لیے، اپنے رب کے لیے کتنے عمل کرتے ہو؟ ذرا اس کا جائزہ لینا۔ تمہارا ناشتہ بھی کسی اور کے لیے، تمہارا کھانا بھی کسی اور کے لیے، تمہارا میل جول بھی کسی اور کے لیے، دنیاوی محبتیں بھی کسی اور کے لیے، دنیاوی عداوتیں بھی کسی اور کے لیے، بلکہ تمام چیزیں اللہ رب العزت کے لیے ہونا چاہیے، ہوں گی انشاءاللہ۔ اب آخری جملہ سنو، بس میں مین تقریر کے اوپر آتا ہوں بہت تیزی کے ساتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعْمَلْ لِلنَّارِ بقدر صبرک علیہا، اور جہنم کی آگ کے لیے اتنا عمل کر جتنا تو اس کی آگ کو برداشت کر سکتا ہے۔ اتنی زبردست سردی میں کیا ہم آگ کو برداشت کر سکتے ہیں؟ ہمیں سے کوئی آگ کو برداشت کر سکتا ہے؟ جب دنیاوی آگ برداشت نہیں ہو سکتی تو جہنم کی آگ کیسے برداشت ہوگی؟ رحمت عالم کی بارگاہ میں امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حاضر ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ جبریل امین حاضر ہوئے اور ان کے نوری وجود پر لرزہ طاری تھا، وہ تھر 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 کانپ رہے تھے اللہ کے قہر و غضب سے۔ تاجدار کائنات نے پوچھا ہے جبریل کیا ہوا؟ جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نے جہنم کی آگ کو بھڑکنے کا حکم عطا فرمایا، یہاں تک کہ وہ 1000 سال تک بھڑکتی رہی، دہکتی رہی، اس کا رنگ سفید ہو گیا۔ آقا بس اتنا ہی نہیں، اللہ نے پھر حکم دیا 1000 سال تک پھر دہکتی رہی، اب اس کا رنگ، اس کا کلر، اس کا رنگ سرخ ہو گیا ہے، یعنی وہ لال ہو چکی ہے۔ یا رسول اللہ اتنا ہی نہیں، کون بتا رہا ہے؟ یہ نوری فرشتوں کا سردار جبریل امین بتا رہا ہے۔ یا رسول اللہ اللہ نے مزید جہنم کی آگ کو بھڑکنے کا حکم عطا فرمایا ہے، یہاں تک کہ 1000 سال تک جلنے کے بعد اب اس کا رنگ بالکل کالا اور سیاہ ہو چکا۔ آقا اب اس کی تڑپ کا عالم یہ ہے، اس کی بھڑک کا عالم یہ ہے، اس کی چنگاریوں کا عالم یہ ہے کہ کوئی شعلہ بھی دہکتا ہوا نظر نہیں آتا، لیکن اس کی بھڑک بھی کم نہیں ہوتی۔ آقا اب اس کا عالم یہ ہے کہ اگر سوئی کے ناکے کے برابر دنیا پر ظاہر کر دی جائے تو پوری دنیا جل کر بھسم ہو۔ یہ جہنم کی آگ کی تپش کا عالم یہ ہے۔ تو پتہ چلا ہمیں دنیا کے لیے عمل کرنا ہے بس اتنے جتنا دنیا میں رہنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ درس ہے، یہ سبق ہے، یاد کر لو۔ ہمیں آخرت کے لیے عمل اتنا کرنا ہے جتنا آخرت میں رہنا ہے۔ سمجھدار سب سمجھ رہے ہیں۔ ہمیں اللہ کے لیے عمل اتنا کرنا ہے جتنی ہم اللہ کے محتاج ہیں، اور ہمیں جہنم کی آگ کے لیے اتنا عمل کرنا ہے جتنا ہم اس کو برداشت کر سکتے ہیں۔ ہمارا تو عالم یہ ہے کہ اگر ماچس کی تیلی بھی دھوکے سے اڑتی ہوئی آ جائے تو ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے، ایک چھالا پڑ جائے تو پھر پورے گھر کو سر پر اٹھائے رہتے ہیں۔ ادھر آ کر بیٹھ جائے، کوئی صاحب ادھر آ جائے۔ بڑی قربانی ان کی اتنی دیر تک بیٹھے رہے، ورنہ پڑھنے والوں کا عالم یہ ہوتا ہے ادھر پڑھا اور ادھر کہہ۔ وہ سنا دیا انہوں نے، اب کسی کی تھوڑی سنیں۔ پیر صاحب بیوقوف ہیں، لام پیش لل ہیں، وہ سب کی سن رہے ہیں بیٹھ کے اور پھر اپنی بھی سنائیں گے۔ نقیب صاحب بھی لام پیش وہی ہیں جو ہیں۔ تو اب اللہ ان کو توفیق دے، یہ خیر پیشاب کرنے جا رہے ہیں، ابھی آ جائیں گے انشاءاللہ، ابھی آ جائیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں حاضرین محترم، ذہن قریب کریں، ذہن قریب کریں۔ جہنم کی آگ بہت خطرناک ہے۔ دنیا کی رنگینیوں میں مست ہونے کی ضرورت نہیں، ہمیں اللہ کے قہر سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اور آپ یہ نہ سوچیں کہ صرف جہنم میں آگ ہوگی، بلکہ سرکار نے فرمایا جہنم میں گرمی سے بھی عذاب دیا جائے گا اور جہنم میں سردی سے بھی عذاب دیا جائے گا۔ جب تیز سردی ہوتی ہے آپ اندازہ لگا، آپ برداشت کرتے ہیں سردی کو؟ نہیں کرتے۔
اب نقیب صاحب ایک سوال آپ سے، اور جواب آپ بھی ڈھونڈ کے رکھیے گا. جو اللہ کے لیے عمل کرے، جو دنیا کو ترک کر دے، جو آخرت کے لیے عمل کرے، اور جو جہنم سے جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ہمیشہ روتا رہے، مجھے بتائیں اس کی جنت پکی ہے کہ نہیں؟ کہو جی جنت پکی ہے نا؟ ارے پھر سے سنا نہیں تم یہ نہیں سنو گے تمہیں نکل جائے گی ادھر سے سائیڈ سے. توجہ. جو بندہ اللہ کے لیے عمل کرے، توجہ ہے، جو دنیا کو ترک کر دے، جو جہنم کی آگ سے ڈر کر جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے عمل کرتا رہے، جو دن و رات وہ کام کرے جس سے نبی معظم کی روح پاک خوش ہوتی رہے، تو ایسے شخص کو متقی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ متقی کہتے ہیں، پرہیزگار کہتے ہیں، گناہوں سے بچنے والا کہتے ہیں. حاضرین محترم، پتہ چلا جو ان تمام چیزوں پر عمل کر لے وہ متقی ہے، اور جو ان تمام متقیوں کا سردار ہے اس کو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں. اور قرآن مقدس میں اللہ اس کو متقی نہیں بلکہ اتقی کہتے ہیں. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، مسلک اعلی حضرت فیضان حضور صدیق اکبر، فیضان حضور صدیق اکبر، فیضان عظمت صحابہ، نعرے تکبیر. حضرت علامہ رضائے رسول صاحب قبلہ زندہ باد. ہم نے متقی کی بات کی، اور قرآن متقی کی نہیں بلکہ اتقا کی بات کر رہا ہے. اور متقی کا مطلب ہوتا ہے پرہیزگار، اور اتقا کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ پرہیزگار، بہت زیادہ تقوی والا. تو صدیق اکبر کو قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اے لوگو سن لو، تم میں سب سے زیادہ متقی وہ ہے، تم میں سب سے زیادہ بزرگ وہ ہے، بڑا وہ ہے، اس کی عظمت سب سے بڑھ کر ہے جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ تقوی والا ہو. تو جب ہم مفسرین کو پڑھتے ہیں تو مفسرین فرماتے ہیں آیت کریمہ میں اتقا سے مراد جناب صدیق اکبر کی ذات. ان سے بڑا کوئی متقی نہیں، ان سے بڑا کوئی صدیق نہیں، ان سے بڑا کوئی صادق نہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سایہ مصطفیٰ، مایہ اصطفیٰ، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام. یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل، ثانیت نین ہجرت پہ لاکھوں سلام. اصدق الصادقین، سید المتقین، چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام. عزیزان ملت اسلامیہ، اب میں تھوڑی دیر اس عظیم ہستی کا تذکرہ کروں گا جس کو آپ نے بھی بھلا دیا ہے، اور اللہ ماشاءاللہ علماء کی جماعت نے بھی بھلا دیا ہے. لیکن کسی کے بھلائے سے کیا ہوتا ہے؟ جس کو مرتبہ اللہ دے اس کے مرتبے کو کوئی گھٹا نہیں سکتا. مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے، آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا. ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا. عزیزان ملت اسلامیہ، ہم اس افضل الصحابہ کی بات کر رہے ہیں. میں انٹروڈکشن کے طور پہ ایک بات کروں. کائنات میں انبیاء کی جماعت آئی، کائنات میں پیغمبروں کی جلوگری ہوئی، کائنات میں رسولوں کی تشریف آوری ہوئی، اور سب سے آخر میں تمام انبیاء اور رسول کے امام ہمارے آقا و مولا احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. لیکن ان تمام انبیاء و مرسلین کے بعد اگر کائنات میں سب سے افضل کوئی شخص ہے، کوئی انسان ہے، کوئی آدمی ہے، تو وہ حضرت صدیق اکبر اسلام کا پہلا خلیفہ. اسلام کا پہلا خلیفہ کون ہے؟ حضرت صدیق اکبر. اسلام کا پہلا خلیفہ کون ہے؟ حضرت صدیق اکبر. اور سبق یاد کرو، اسلام کا دوسرا خلیفہ کون ہے؟ حضرت عمر فاروق اعظم. اسلام کا دوسرا خلیفہ کون ہے؟
حضرت عمر، اور اسلام کا تیسرا خلیفہ کون ہے؟ حضرت عثمان غنی حضرت، اور اسلام کا چوتھا خلیفہ کون ہے؟ مشکل کشا حیدر کرار اسد اللہ الغالب حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اسلام کے چوتھے خلیفہ ہیں۔ اور سنو، اس ٹاپک پہ زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں اور نہ بات کو طول دینے کی ضرورت ہے، ٹاپک یہ نہیں، بس مقام صدیق اکبر ان جملوں سے سماعت فرما۔ یہ کون سا شہر ہے؟ گاؤں ہے دھندری۔ اب ضلع کون سا لگتا ہے؟ جی پیلی بھیت ضلع لگتا ہے، ماشاءاللہ، ٹھیک۔ پیلی بھیت میں ایک اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، جانتا ہے کوئی؟ کون ہے؟ شاہ جی محمد شیر، سب جانتے ہیں؟ ارے بھائی شاہ جی میاں کو جانتے نہیں جانتے؟ ٹھیک، ہم وہیں سے آئے پیلی بھیت سے، شاہ جی میاں کے بغل میں رہتے ہیں، کوئی نہیں بولے گا تو شکایت کر دیں گے۔ بتائیں شاہ جی میاں کو جانتے ہیں آپ؟ جانتے ہیں آپ؟ ٹوپے والا بھی جانتا ہے، ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اسے سلامت رکھے، بڑا اچھا لگ رہا ہے مسکراتا ہوا۔ اب دیکھیں حضرت قطب پیلی بھیت، انہیں پیلی بھیت کا قطب کسی اور نے نہیں بلکہ اللہ نے بنایا ہے، سبحان اللہ۔ قطب پیلی بھیت حضرت حاجی شاہ جی محمد شیر میاں کہ گنبد کو گنبد شاہ جی کہتے ہیں۔ آگے بڑھے، اعلیٰ حضرت کے گنبد کو گنبد رضوی کہتے ہیں۔ آگے بڑھے، حضرت وارث پاک کے گنبد کو گنبد وارثی کہتے ہیں۔ آگے بڑھے، حضرت مخدوم اشرف کے گنبد کو گنبد اشرفی کہتے ہیں۔ آگے بڑھے، حضرت صابر علاء الدین کلیری کے گنبد کو گنبد صابری کہتے ہیں۔ ہند کے راجہ پیارے خواجہ عطائے رسول غریب نواز نائب رسول معین الدین اجمیری رضی اللہ عنہ کے گنبد کو گنبد چشتیہ کہتے ہیں۔ اور آگے بڑھے، گنبد حضرت شاہ برکت کے گنبد کو گنبد برکاتی کہتے ہیں۔ اور آگے بڑھے، گنبد آقائے کالپی کے گنبد کو گنبد کالپوی کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے صابر کے گنبد کو گنبد صابری کہتے ہیں۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے گنبد کو گنبد قادری کہتے ہیں۔ ان کے دادا حضرت امام حسین کے گنبد کو گنبد حسینی کہتے ہیں۔ ان کے بابا حضرت علی المرتضی شیر خدا کے گنبد کو گنبد علوی کہتے ہیں۔ اور یارو، صدیق اکبر کا گنبد کوئی اور گنبد نہیں بلکہ دنیا جس کو گنبد خضرا کہتی ہے، صدیق اکبر کا گنبد گنبد خضرا۔ جو میرے نبی کا گنبد وہی صدیق اکبر کا گنبد۔ حضور کہاں ہے؟ صدیق اکبر کہاں ہے؟ میرے آقا کے پہلو میں جنت۔ سبحان اللہ۔ صدیق اکبر کا ان کا انٹروڈکشن ہے۔ صدیق اکبر کہاں آرام فرما رہے ہیں؟ مدینے میں آرام فرما رہے ہیں۔ کہاں آرام فرما رہے ہیں؟ اور مدینے کے کسی قبرستان میں نہیں، مدینے کی اس عظیم جگہ پہ قیام فرما ہے کہ جس کے بارے میں تمام مکاتب فکر کا اتفاق ہے کہ وہ حصہ جو میرے نبی کے بدن سے ٹچ ہے وہ صرف کعبے ہی سے نہیں بلکہ عرش معلا سے افضل ہے، بلکہ وہ تمام کائنات میں تمام جگہوں سے افضل وہ حصہ ہے جو میرے آقا کے بدن سے ٹچ ہے۔ بس صدیق اکبر ذرا سا ہٹ کے وہیں پر آرام فرما رہے ہیں۔ کہو سبحان اللہ۔ صدیق مدینے کا آسمان ہے، کہاں کا؟ مدینے کا۔ مدینہ شریف گیا کوئی؟ آپ گئے؟ سبحان اللہ۔ مدینے کا آسمان خوبصورت ہے کہ نہیں ہے؟ کیا بات ہے، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ اور جو نہیں گئے ہیں اللہ ان کو مدینے کی حاضری عطا کرے۔ مدینے کا آسمان ہندوستان کا آسمان نہیں، پاکستان کا آسمان نہیں، افغانستان کا آسمان نہیں، امریکہ کی ایسی تیسی ہوئی پڑی اس کا آسمان نہیں، مدینے کا آسمان۔ تم لوگ مدینے کے نام پہ نہیں بولو گے تو کائے کا نام پہ بولو گے؟ دھندری کا آسمان، اب تو کہو سبحان اللہ۔ دھندری کے آسمان پہ تو مسکرا کر کے کہا ہے، تو مدینے کے نام پہ اور زیادہ ہنس کے کہو گے مدینے کا آسمان۔ اور آپ کو پتہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما پلنگ شریف پر جلوہ کریں، اور اکیلے نہیں ہیں، یہ ہمارے آقا کی سب سے محبوب ترین بیوی ہے،
سب سے پیاری بیوی، حضور کی تو ساری بیویاں پیاری ہیں، ہم مومنوں کی مائیں ہیں، لیکن آقا نے سب سے زیادہ محبت اگر کسی سے فرمائی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمائی۔ ہم سب کی امی جان لیٹی ہوئی ہیں، بغل میں ماہتاب نبوت بھی جلوہ کر رہا ہے نا۔ عائشہ مدینے کے آسمان کے تاروں کو دیکھ رہی ہیں اور تارے ہمارے آقا کے رخ زیبا کو دیکھ رہے ہیں، چاند حضور کے رخ سے روشنی دے رہا ہے نا، لیٹی ہے تاروں کو دیکھ رہی ہیں، چاند بھی دیکھ رہی ہیں، اور دیکھتے 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 پوچھتی یا رسول اللہ علیہ السلام، کیا آپ کے صحابہ میں کسی کی اتنی نیکیاں ہیں جتنی آسمان میں تارے نظر آ رہے ہیں؟ سوال ذہن میں رکھیے گا۔ سرکار مسکرائے اور سرکار نے فرمایا ہاں عائشہ، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ میرا وہ صحابی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کی برابر ہیں۔ اچھا آسمان کے تارے کتنے؟ کبھی گنے؟ کاؤنٹ کیے؟ اے بیٹا پتہ ہے؟ نہیں پتہ، کل گن کے بتانا، ٹھیک ہے؟ اچھا ابھی تک کوہرا ہو رہا ہے، جب صاف ہو جائے وہ کوشش کرنا گننے کی۔ صدیق اکبر کی شہزادی حضور علیہ السلام کی برابر میں لیٹی ہے، فرماتی ہے، عرض کرتی یا رسول اللہ کہ کسی کی اتنی نیکیاں ہیں جتنے آسمان میں تارے نظر آ رہے ہیں؟ آقا نے فرمایا ہاں عمر کی اتنی نیکیاں ہیں جتنی آسمان میں تارے نظر آ رہے ہیں۔ اب تھوڑی دیر توقف فرمایا، مسکرائیں اور پھر سے کہتی ہے یا رسول اللہ اور میرے باپ ابو بکر کی نیکیوں کا کیا حال ہے؟ میں نے کہا تھا نا جو یہ تمام چیزیں کرے، جو دنیا سے بے رغبتی کا مظاہرہ کرے، جو اللہ کی محتاجی قدم قدم پر پیش کرے، جو آخرت سے ڈرے، جو آخرت کے لیے زیادہ عمل کرے، اور جو جہنم کی آگ سے ڈرتا ہو اور اللہ اور اس کے رسول کے لیے کام کرتا ہو، تو یقیناً وہ بہت بڑا نیک ہے۔ اور ایک بھی چیز ایسی نہیں جو صدیق اکبر میں پائی نہ جائے، سمجھ رہے نا؟ اب دیکھیں حضور اکرم فرماتے ہیں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ آسمان کے تاروں کے برابر کسی کی نیکیاں ہیں؟ آقا نے فرمایا ہاں عمر ابن خطاب کی نیکیاں آسمان کے تاروں کی برابر ہیں۔ پھر مسکراتی ہیں اور عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میرے باپ ابو بکر کی نیکیوں کا کیا حال ہے؟ تو ماہتاب نبوت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے عائشہ پریشان کیوں ہوتی ہو؟ تمہارے والد ابو بکر کی زندگی کی تمام نیکیاں، بلکہ تمہارے والد ابو بکر کی نیکی ایک نیکی، کتنی؟ ایک نیکی عمر ابن خطاب کی زندگی کی تمام نیکیوں کی برابر ہے۔ کیا بات ہے، کیا شان ہے صدیق اکبر کی۔ جناب عمر جو افضل الصحابہ صدیق اکبر کے بعد کائنات میں سب سے افضل ہیں، ان کی زندگی کی تمام نیکیاں صدیق اکبر کی ایک نیکی کی برابر ہے۔ پتہ چلا کہ جب جناب صدیق کی ایک نیکی کا یہ عالم ہے، زندگی بھر کی نیکیوں کا عالم کیا ہوگا؟ اور جب ان کی تمام نیکیوں کا یہ عالم ہے تو ہمارے تاجدار کائنات کی نیکیوں کا عالم کیا ہوگا؟ مسلمانوں ہمیں اس سے علم غیب مصطفیٰ بھی معلوم ہوتا ہے۔ عائشہ صدیقہ نے پوچھا تاروں کو گننے کی کوشش کی ہوگی، لیکن جب ہار چکی ہوگی تو سوچا ہوگا کیوں نہیں غیب کا نبی برابر میں جلوہ گر ہیں، ان سے پوچھوں کیا یا رسول اللہ آسمان میں جتنے تارے ہیں کتنی نیکیاں کسی صحابی کی ہیں؟ تو آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ آسمان میں کتنی نیکیاں ہیں، میرے صحابی کی کتنی نیکیاں ہیں، آسمان میں کتنے ستارے ہیں، کتنے تارے ہیں، نہیں، بلکہ فرمایا آسمان کے تاروں کی برابر عمر ابن خطاب کی نیکیاں ہیں۔ پتہ چلا مصطفیٰ جان رحمت کے علم میں آسمان کے تاروں کی تعداد کا بھی علم ہے۔ انہیں پتا تھا کہ عمر کی نیکیاں کتنی ہیں، عمر کی نیکیوں کی تعداد کا علم بھی آقا کو ہے، آسمان کے تاروں کی تعداد کا علم بھی آقا کو ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ فرشی ہو یا عرشی ہو، قدسی ہو یا خاکی ہو، زمین ہو یا آسمان ہو، ہمارے نبی کو تمام کائنات کا علم اللہ نے ایسا عطا فرمایا ہے جیسے ہم اور آپ اپنی ہتھیلی کو دیکھتے ہیں، حضور کائنات کو ملاحظہ فرما لیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، کعبہ کے بدر
الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود۔ بس صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی میں مدح سرائی بہت دیر تک نہیں کروں گا، کیونکہ ان کی مدح بیان کرنا یہ گھنٹے دو گھنٹے کا کام نہیں ہے، بلکہ مہینے گزر جائیں، سال گزر جائے، ان کی تعریف و توصیف ختم نہ ہو پائے اور ہماری زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ عظیم صحابی ہے کہ آقا نے فرمایا میں نے تمام لوگوں کے احسان کا بدلہ چکا دیا۔ سرکار فرماتے میں نے دنیا کے تمام لوگوں کے احسان کا بدلہ چکا دیا، ابو بکر کے احسان کا بدلہ کل میدان محشر میں اس کا رب دے گا۔ صدیق اکبر کی وہ شان ہے۔ اور سنو جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی شان ہے، لیکن صدیق اکبر کا مقام سب سے زیادہ بلند و بالا ہے۔ یہ عقیدہ اہل سنت ہے، اگر یہ عقیدہ نہیں رکھو گے تو سنیت سے خارج ہو جاؤ گے۔ حضرت علی کا چوتھا نمبر ہے، پہلا نمبر نہیں ہے، حضرت عمر کا دوسرا نمبر ہے، حضرت عثمان کا تیسرا نمبر ہے، جناب علی کا چوتھا نمبر ہے۔ سنو ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی بیٹی سیدہ زاہدہ طاہرہ سبحان اللہ سیدتنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ جانتے ہیں نا حضور کی پیاری بیٹی کا نام کیا ہے؟ حضرت فاطمہ، حضرت فاطمہ زہرا۔ سنو جس نبی کی سب سے لاڈلی بیٹی جس کے نکاح میں ہو، نقیب صاحب توجہ چاہوں گا، جس کی سب سے لاڈلی بیٹی جس کے نکاح میں ہو اس کو علی کہتے ہیں۔ ہمارے نبی کی لاڈلی بیٹی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا جس کے نکاح میں ہو اس کو علی کہتے ہیں، اور جس کی لاڈلی بیٹی مصطفیٰ پیارے کے نکاح میں ہو اس کو صدیق اکبر کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، سارا مجمع دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگا دے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان حضور صدیق اکبر، فیضان حضور علی المرتضی، فیضان حضور عمر فاروق اعظم، فیضان حضور عثمان غنی، نعرہ تکبیر، علامہ رضا رسول صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، واہ 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 واہ، بہت اچھا خطاب ہے، زندہ باد۔ جس کی بیٹی لاڈلی بیٹی جس کے نکاح میں ہو اس کو علی المرتضی کہتے ہیں، اور جس کی شہزادی ہمارے نبی کے نکاح میں ہو اس کو صدیق اکبر کہتے ہیں۔ یہ حضرت صدیق اکبر کا مختصر سا تعارف ہے، کہتے ہیں سبحان اللہ۔ بس جاننے کی کوشش کریں جو تمام صحابہ کے امام ہیں، جو تمام امت کے امام ہیں، ان کو صدیق اکبر کہتے ہیں۔ اور سنو کوئی ہجرت کا واقعہ سنا ہے آپ نے؟ جب رحمت عالم کو اپنے کاندھوں پر بٹھال کر غار ثور کا سفر طے کر رہے تھے، اور غار ثور یہ 1-2 میل کی بات نہیں ہے، بہت اونچائی پر ہے، ایک تو خود چڑھنا مشکل اور دوسرا سرکار دو عالم کو اٹھا کر چلنا یہ کتنا مشکل ہوگا، لیکن اتنی عظیم قربانی صدیق اکبر نے دی ہے۔ جملہ دینا چاہوں گا تمام اہل دانش اور پڑھے لکھے لوگوں کی توجہ چاہوں گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کیونکہ دشمن پیچھے لگے تھے تو ہمارے نبی کا معجزہ یہ ہے کہ حضور اگر کیچڑ میں پیر رکھتے ہیں تو وہ دھستا نہیں ہے، اور سرکار اگر پتھر پہ پیر رکھ دے تو پتھر منہ ہو جاتا ہے۔ کیچڑ حضور کا پیر اندر نہیں لیتی بلکہ کیچڑ سخت ہو جاتی ہے کہ آقا کو تکلیف نہ ہو جائے، اور پتھر سخت نہیں رہتے موم بن جاتے کہ آقا کے قدم نبوت کو تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ اکبر، پتھر خیال فرما رہے ہیں، زمین کا گرد و غبار حضور کا خیال فرما رہا ہے۔ صدیق اکبر سمجھ گئے کہ میرے نبی کا پاؤں اگر پتھر پر پڑا تو پھر منافقین اور دشمنان رسول دیکھتے ہوئے پہنچ جائیں گے اور کہہ دیں گے کہ یہ نبی کا پیر ہے، اور دیکھتے دیکھتے وہ پہنچ جائیں گے۔ اس لیے یا رسول اللہ حکمت اسی میں ہے کہ آقا میرے کندھوں پر تشریف لائیں اور میں چلوں گا، آپ کے قدم کے نشان تو بن سکتے ہیں لیکن میرے قدم کے نشان نہیں بنیں گے۔ اللہ اکبر۔ لیکن یاد رکھنا ایک وہ وقت بند الفاظ میں کہہ کے گزروں گا، میں نقیب صاحب کو چاہوں گا، ایک وہ زمانہ تھا کہ جب بت اتارنا تھے کعبے کے اوپر سے تو حضرت علی المرتضی
جناب رسالت مآب نے کہا اے علی تم میرے کاندھوں پر آؤ. جو سمجھدار ہے وہ سمجھ جائیں گے. مولانا رضا صاحب کی توجہ چاہوں گا, مولانا بلال صاحب کی توجہ چاہوں گا. جب بت ہٹانے کی باری آئی تھی کعبۃ اللہ میں تو آقا نے حضرت علی سے کہا تھا, کیا کہا تھا؟ اے علی تم میرے کندھوں پر آؤ, اس لیے کہ تم بار نبوت کو نہیں اٹھا پاؤ گے. حضور نے فرمایا نا تم بار نبوت کو نہیں اٹھا پاؤ گے, یعنی کہ میرا بوجھ علی تم نہیں اٹھا پاؤ گے. کس سے کہہ رہے ہیں؟ کس سے کہہ رہے ہیں؟ اس سے کہہ رہے ہیں جو ایک جھٹکے میں خیبر کا قلعہ فتح کر دے. اس بادشاہ شجاعت جناب مولا علی رضی اللہ عنہ سے آقا فرما رہے ہیں اے علی تمہارے اوپر میں نہیں آ سکتا کیونکہ تم میرا بوجھ اٹھا ہی نہیں پاؤ گے. تم میرے اوپر آؤ اور ان بتوں کو اپنے ہاتھوں سے ہٹاؤ. لیکن ہجرت کی شب اس کا الٹا ہے. ہجرت کی شب صدیق اکبر آقا کے اوپر نہیں بلکہ میرے آقا کے قدم نبوت اور ان کی زانو مبارک حضرت صدیق اکبر کے اوپر ہے. پتہ چلا اے صدیق اکبر تیری عظمت پر ہماری ماں قربان, اے صدیق اکبر تیری عظمت پر تمام امت قربان, ہمارے ماں باپ قربان. یاد رکھنا کہ جس نے جیتے جی بار نبوت اٹھایا ہو, جس نے جیتے جی بار نبوت اٹھایا ہو, اس صدیق کے جیتے جی بار خلافت کون اٹھا سکتا. اس لیے حضرت علی کا مرتبہ بہت بلند و بالا ہے, لیکن جناب صدیق اکبر سے بڑھ کر نہیں ہے. علی حضرت رسالت مآب کو نہیں اٹھا پائے تھے, لیکن صدیق اکبر کے لیے آقا نے فرمایا تم بار نبوت اٹھا لو گے. سبحان اللہ. حضرت صدیق اکبر کا مقام باتیں بہت ہیں, باتیں بہت ہیں. عطائے مصطفیٰ, عطائے مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ, عظمت صدیق اکبر, عظمت صحابہ کرام. باتیں بہت ہیں, لیکن انہوں نے جو قربانیاں دی ہیں اسلام کے لیے, اور آقا نے فرمایا میں نے سب کا بدلہ چکا دیا ابو بکر کے سوا, اور ابو بکر کا بدلہ اللہ چکائے گا. تو دیکھیں ذرا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی کس قدر ہے. غزوہ تبوک کے موقع پر صرف ایک واقعہ بیان کر کے میں گزر رہا ہوں, صرف ایک واقعہ انشاءاللہ. غزوہ تبوک کے موقع پر, اور غزوہ اس کو کہتے ہیں جس میں خود میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود ہوں, ٹھیک ہے نا. غزوہ تبوک کے موقع پر آقا کریم نے ارشاد فرمایا اور اعلان فرمایا یہ جیش اسرا ہے, اسے آراستہ کرو, آج ہمیں ایک بہت بڑی قوم سے جنگ کرنا ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج ہمیں ایک بہت بڑی قوم سے جنگ کرنا ہے, لہذا یہ پہلی جنگ ہے جو رومیوں سے ہونے جا رہی ہے. تاریخ پڑھنے والوں کی توجہ چاہوں گا, یہ پہلی جنگ ہے جو رومیوں سے ہونے جا رہی ہے. تبوک کے میدان پر تمام رومن قوتیں ایک ساتھ جمع ہیں, 3 لاکھ کا لشکر ہے. دشمنان رسول کی فوج 3 لاکھ پر مشتمل ہے, اور اللہ کے رسول کے ساتھی صرف 30,000 ہیں, جس میں بچے بھی ہیں, جس میں بوڑھے بھی ہیں, جس میں جوان بھی ہیں. اللہ اکبر. ان کے پاس سواریاں بھی نہیں ہیں, ان کے پاس سفر کی صورتیں بھی نہیں ہیں, ان کے پاس وسائل سفر بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. آج ان کو دنیا کی سب سے بڑی قوت سے جنگ کرنا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, یہ وہ ہیں جو صدیوں سے غالب رہے ہیں, صدیوں حکومت کی ہے جنہوں نے, یہ وہ ہیں جنہوں نے عرب کی سرزمین کو 2 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا. ایک حصہ ایران کے قبضے میں تھا, ایک حصہ رومیوں کے قبضے میں تھا. یہ 2 سپر پاورز تھیں. آج دنیا کی سب سے بڑی سپر پاورز کا مقابلہ ہونے جا رہا ہے, اور عالم یہ ہے کہ جیش اسرا ہے. غربت, مشقت اور مصیبت کا زمانہ ہے. مدینے میں قحط سالی پڑی ہوئی ہے, گرمی اتنی شدت کی ہے کہ لوگ اپنے گھروں سے نکلنا پسند نہیں فرما رہے ہیں. لیکن ایسے موقع پر اللہ کے رسول نے اعلان فرمایا کہ جو جس کے پاس ہو وہ لے کر آج اسلام کے لیے حاضر ہو جائے. اسلام کو سخت ضرورت ہے تمہارے صدقے کی, اسلام کو سخت ضرورت ہے تمہارے خیرات کی. لاؤ صدقہ کرو اسلام کے لیے, جس کو جو پیش کرنا ہو پیش کر دو. آقا نے اعلان فرما دیا ایسی عظیم جنگ ہونے جا رہی ہے جو باطل قوتیں ایک طرف کھڑی ہیں, مالی لحاظ سے مدینے والے کمزور ہیں. سرکار نے فرمایا لاؤ جس کے پاس جو ہے وہ جمع کر دے. تو حضرت عمر ابن خطاب نے دل ہی دل میں کہا اے عمر, ابو بکر کی نیکیوں سے
بڑھنے کا بہترین چانس ہے، گولڈن چانس ہے۔ آج تمہارے پاس مال بہت ہے، تم تجارت کر کے آئے ہو، مال کی کثرت ہے، لہذا جاؤ اپنی آدھی دولت کا مال، آدھا سرمایہ، کل دولت کا آدھا مال لے کر آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، تمام لوگوں کی نیکیوں سے بڑھ جاؤ۔ لہذا جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کل دولت کو اکٹھا کیا، اور کل دولت کو اکٹھا کرنے کے بعد آدھی دولت حضور رحمت عالم کے قدموں میں پیش فرما دی۔ آقا نے پوچھا، اے عمر ابن خطاب، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ جناب عمر ابن خطاب کہتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ السلام، گھر والوں کے لیے آدھا مال چھوڑ آیا ہوں، اور آدھا مال آپ کی بارگاہ میں حاضر کر دیا ہے، اسلام کے لیے حاضر کر دیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن ادھر عمر ابن خطاب اپنا مال لے کر حاضر ہوئے، ادھر صدیق اکبر بھی اپنا مال جمع کرنے لگے۔ یقیناً صدیق اکبر کے پاس اتنا مال تو نہیں تھا، یقیناً غربت میں زندگی تھی، لیکن یاد رکھنا ایک وہ عالم تھا کہ جب جناب بلال حبشی احد کی صدائیں لگا رہے تھے، اور جب ظالم ان پر کوڑوں کو برسا رہا تھا، تو صدیق اکبر نے کہا تھا، اے ظالم، بلال حبشی کو چھوڑ دے، اس کو آزاد کر دے، اگر چاہے تو ابو بکر سے اس کے وزن کا سونا لے لے۔ ایک وہ عالم تھا، اور آج ایک یہ عالم ہے کہ ایسی غربت ہے کہ مال بھی نہیں، لیکن صدیق اکبر تیرے عشق کو سلام، صدیق اکبر تیری محبت کو سلام، صدیق اکبر تیری جانثاری کو سلام، تیری الفت رسول کو سلام۔ کیا کرتے ہیں جناب صدیق اکبر نے؟ اپنا تمام مال کو جوڑا، تمام سرمایہ اکٹھا کیا، کل جائیداد جمع فرمائی۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ صدیق اکبر نے پہننے کے کپڑے، دھاگا، سوئی، سلنے، کپڑا سلنے کی سوئی، کھانے کے برتن، پینے کا گلاس، حتیٰ کہ اپنے پہنے ہوئے بدن کو، اپنے پہنے ہوئے بدن پر لباس کو یہ سوچ کر اتار دیا، کاش میرا یہ لباس کسی شہید کا کفن بن جائے گا۔ اور تمام مال جمع فرمایا، جمع کرنے کے بعد ایک پھٹا پرانا کمبل اوڑا، اور بٹن کی جگہ کانٹوں کو استعمال فرمایا، اور پٹلیا پیچھے ڈال کر اس شان کے ساتھ رحمت عالم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ سوال عمر بن خطاب سے بھی تھا، اے عمر کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ اب صدیق اکبر سے بھی سوال ہو رہا ہے، ماں بقیت لأہلک، اے ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ ادھر جواب تھا، آدھا مال چھوڑ آیا ہوں، اور ادھر جواب ہے، اب بقیت لہم اللہ ورسولہ، میں اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں۔ آقا تمام مال آپ کی بارگاہ میں حاضر کیا۔ ادھر صدیق اکبر شرف حضوری سے مشرف ہوئے، ادھر کیا دیکھتے ہیں؟ بیت المعمور کے خطیب اعظم، نوری فرشتوں کے سردار، سید الملائکہ جناب جبریل امین علیہ السلام بارگاہ نبوت میں حاضر ہوتے ہیں۔ آقا دیکھتے ہیں کہ جبریل امین بھی وہی لباس پہنے ہیں جو لباس جناب صدیق اکبر پہنے ہیں۔ صدیق اکبر کا کیا لباس تھا؟ صدیق اکبر کا لباس پھٹا پرانا کمبل تھا، بٹن کی جگہ کانٹوں کا استعمال تھا۔ اس پھٹے پرانے کمبل میں جبریل اپنی نوری وجود کو چھپا کر آئے ہیں۔ آقا کہتے ہیں، اے جبریل اپنے نوری وجود کو آج تم نے کس لباس میں چھپایا؟ تو جبریل امین کہتے ہیں، یا رسول اللہ نگاہ اٹھائے صرف میں ہی نہیں بلکہ فرش زمین سے لے کر عرش آدم تک جتنے فرشتے ہیں سب وہی لباس پہنے ہیں جو لباس آپ کے محبوب صدیق اکبر پر۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان حضور صدیق اکبر، عظمت حضور صدیق اکبر، شان حضور صدیق اکبر، نعرے تکبیر۔ یا رسول اللہ، اللہ نے سب کو حکم دیا کہ میرے محبوب کے محبوب نے جو لباس پہنا ہے، فرشتوں تم بھی وہی لباس پہنا۔ اب یہاں سے مقام صدیق اکبر سمجھ میں آیا، لیکن ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے،
ابھی عشق کے امتحان اس پہ ہی بس نہیں کیا، فرشتہ حاضر بارگاہ نبوت ہے اور کہتا ہے اللہ نے جناب صدیق کو سلام بھیجا ہے، اور یہ کہا ہے کہ صدیق سے پوچھنا کہ وہ اپنے رب سے راضی ہے کہ نہیں۔ اللہ اکبر، ذرا مقام صدیق کو دل کے کانوں سے سنیں۔ رب العزت جسے کسی کی محتاجی نہیں وہ پوچھ رہا ہے، گویا مقام صدیق بیان ہو رہا ہے، جاؤ پوچھ کے آؤ کہ صدیق اس حالت میں مجھ سے راضی ہے کہ نہیں۔ ایسا تو نہیں کہ مجھ سے راضی نہ ہو۔ جب صدیق اکبر نے یہ سنا بدن پر لرزہ طاری ہو گیا، آنکھوں سے اشک بہنے لگے، روتے روتے کہتے ہیں میں اپنے رب سے راضی ہوں، بھلا کوئی اپنے رب سے بھی ناراض ہوتا ہے؟ میں اپنے رب سے راضی ہوں، راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ یہ مقام ہے صدیق اکبر۔ حاضرین محترم، ان کے فضائل بہت ہیں، اوصاف بہت ہیں، ایک رات میں بیان نہیں ہو سکتے۔ یہ وہ عظیم صحابی ہے جو کسی صحابی کو منصب نہیں ملا، اللہ نے وہ تمام منصب ان کو عطا فرمائے۔ آپ کو معلوم ہے یہ اکیلے صحابی نہیں ہیں، حضرت علی صحابی یہ ان کے والد صحابی نہیں، ٹھیک ہے، حضرت علی کے والد صحابی نہیں ہے، لیکن صدیق اکبر کیسا عظیم صحابی ہے، خود بھی صحابی، ان کے والد حضرت ابو قحافہ بھی صحابی، ان کے بیٹے حضرت عبد الرحمن بھی صحابی، ان کے پوتے بھی صحابی، ان کے نواسے بھی صحابی، ان کی نواسیاں بھی صحابیہ۔ والد گرامی کہتے ہیں امانت ہے صحابیت کسی کی چار پشتوں میں۔ کہہ رہے ترنم میں پڑھ دو، ترنم میں پڑھ دیں، لہجے میں پڑھ دیں، پڑھ دیں۔ امانت صحابیت، امانت ہے صحابیت کسی کی چار پشتوں میں۔ زور سے کہہ دیں، امانت ہے صحابیت کسی کی چار پشتوں میں، امانت ہے صحابیت کسی کی چار پشتوں میں، تو نام آئے گا تنہا حضرت صدیق اکبر کا، تو نام آئے گا تنہا حضرت صدیق اکبر کا۔ کوئی کیا جانے رتبہ حضرت صدیق اکبر کا، بہت اونچا پایا حضرت صدیق اکبر کا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو عظمت صحابہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جیسا عشق غوث اعظم سے ہے، جیسا عشق غریب نواز سے ہے، اس سے کہیں زیادہ عشق ہمیں صحابہ سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابی کہ گھوڑے کی نال کے نیچے کے ذرات کی برابر دنیا کے تمام غوث بھی مل کر نہیں ہو سکتے۔ یہ صحابی کے گھوڑے کے نال کے لگے ہوئے ذرات کا عالم ہے، تو صحابی کے مقام و مرتبے کا عالم کیا ہوگا؟ اور پھر ان سب صحابہ کے امام جو افضل الصحابہ ہیں، جو خلیفہ بلا فصل ہیں، جو حضرت صدیق اکبر ہیں، ان کے مقام و مرتبے کا عالم ہم اور اپنی ناقص و کوتا عقل میں کیسے لا سکتے ہیں؟ جی یقیناً حضرات صحابہ کرام نے آپس میں بڑی محبتیں، بڑی الفتیں، یہ جھگڑے آج کے کہ علی کا پہلا نمبر، کہ صدیق کا یہ نمبر، کہ فلانے کا یہ نمبر، کہ ان کا یہ نمبر، کچھ نہیں۔ حضرت علی سے پوچھیں تو حضرت علی کہتے ہیں کہ خبردار اگر کوئی علی سے فوقیت دے گا ابو بکر کو تو میں اس کو اتنے کوڑے لگاؤں گا۔ یعنی علی فوقیت پر نہیں ہے،
علی کے اوپر بھی ہے کوئی، اس کے اوپر بھی ہے کوئی، اس کے اوپر بھی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے تو کیا ہی اچھا درس دیا۔ بہر تسلیم علی میدان میں، کہہ دو سبحان اللہ۔ بڑی دیر سے تم نعتیں سن رہے ہو، میری نعت سے پک تو نہیں رہے ہیں جی؟ اب ایک سال بعد ہی ملیں گے انشاءاللہ۔ وہ کون سا شعر ہے؟ بہر تسلیم علی میدان میں، ہاں بہر تسلیم علی میدان میں، بہر تسلیم علی میدان میں، بہر تسلیم علی میدان میں، سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے، سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے۔ اب سنو، پہلے نمبر پہ صدیق اکبر، دوسرے نمبر پہ فاروق اعظم، تیسرے نمبر پہ عثمان غنی، چوتھے نمبر پہ حضرت علی۔ حضرت علی کا منفرد بیان کرنے کے بعد پھر کہتے ہیں ہم صرف علی والے نہیں ہیں، ہم صرف فاروق والے نہیں ہیں، ہم صرف عثمان والے نہیں ہیں، بلکہ دھلری والوں صدق و عدل و کرم و ہمت میں، 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 چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے، چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، کیسے آقا کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقا کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، بول بالے میری سرکاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے۔ یہ سب لوگ بیٹھے ہیں، کچھ سردی لگ رہی ہے، لحاظ انتظار کر رہا ہے، اور 1:31 ہو گئے اور ٹائم زیادہ ہو گیا۔ اب نیکسٹ ایئر آؤں گا یا پھر بیچ میں کبھی خدمت کا موقع ملا تو میں انشاءاللہ سناؤں گا۔ پچھلے سال شاید پڑھی تھی میں نے، پچھلے سال پڑھی تھی، آپ وہ ریکارڈنگ ہوگی، اس کو نکال کے سن لیجئے گا۔ اب میں اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، اور اس غلطی میں تقریر کے درمیان، نعت کے درمیان کوئی بھی قصداً سہون لفظاً غلطیاں ہو گئی ہوں، میں اپنے رب کو گواہ بنا کے توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔